پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الناقد أبي داود سليمان بن أسعد السجستاني رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عرودا جزرا قال فقنعت به إليه فقلت إنه جزع فقال ضحي به فضحيت به. ایک حدیث چھوڑ دی آپ نے، اس سے اوپر والی پڑھو. باب ما يجوز من السر في الضحايا. وبه قال حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني قال اخبرنا زهير بن معاويه قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنه الا ان يعصى عليكم فتذبحوا جزعه من الضأن. باب ما يجوز من السن فی الضحایا. اس عمر کا بیان کہ جس عمر کے قربانی کا جانور درست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، قربانی میں نہ ذبح کرو مگر مسنہ. ہم نے کل بتایا تھا کہ مسنہ کے معنی ہے بڑی عمر کا، اور قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں: غنم، بھیڑ بکریاں، اور بقر جس کے اندر گائے بیل کے ساتھ بھینس بھی داخل ہے، اور تیسرے اونٹ ہیں. ہر ایک کے اندر مسنہ کے عمر کی تفصیل یہ ہے. بھیڑ بکریوں میں مسنہ یعنی بڑی عمر کا وہ کہا جائے گا کہ جس کا 1 سال پورا ہو چکا ہو، دوسرا سال شروع ہو. اور بقر کی جنس میں جن کے 2 سال پورے ہو گئے ہوں، تیسرا سال شروع ہو. اور اونٹ جو 5 سال کی عمر کا ہو چکا ہو، چھٹا سال شروع ہو. تو یہ مسنہ ہے. اور یہ جانور اس عمر کے اندر جب پہنچ جاتے ہیں تو ان کے اوپر کے دانت گر جاتے ہیں. اس وجہ سے ان میں سے ہر ایک کو سنی بھی کہتے ہیں. سنی وہ جانور کہ جس کے اوپر کے دانت گر گئے ہوں. اور یہ اوپر کے دانت گرتے ہیں بکرے وغیرہ کے اندر 1 سال کا ہونے پر، بقر کے اندر 2 سال کا ہونے پر، اور اونٹ میں 5 سال کا ہونے پر. تو آپ نے فرمایا کہ قربانی میں نہ ذبح کیا کرو مگر مسنہ، الا ان یأسر علیکم، الا یہ کہ تم پر دشوار ہو مسنہ کا ذبح کرنا، بئی وجہ کہ نہ ملتا ہو یا خریدنے کی استطاعت نہیں ہے. فتذبحوا جزعۃ من الضأن، تو بھیڑ کا جزع ذبح کر دو. ویسے جس طریقے سے مسنہ کا معنی کیا ہے؟ بڑی عمر کا جانور. تو ایسے جزع قربانی کے جانوروں کے ہر قسم کے اندر کم عمر کا. اب کم عمر سے کیا مراد ہوگا؟ بڑی بھیڑ بکری کے اندر بڑی عمر کا 1 سال کا ہے، تو 1 سال سے کم کا ہو تو جزع ہے. بقر کے اندر 2 سال اگر عمر ہے تو بڑی عمر کا ہے، 2 سال سے کم ہو تو جزع ہے. اونٹ کے اندر 5 سال کا ہو تو بڑی عمر کا ہے، مسنہ ہے. 5 سال سے کم عمر ہو تو جزع ہے. لیکن عام طور سے جزع کا اطلاق بھیڑ ہی کے بچے پر ہوتا ہے جو سال بھر سے کم کا ہو، 6 ماہ سے اوپر کا ہو. سمجھ گئے؟ الا یہ کہ تم پر دشوار ہو مسنہ کا ذبح کرنا تو تم ذبح کرو بھیڑ کا جزع. تو یہاں جزع کی قربانی، جزع
یعنی بھیڑ کا وہ بچہ جو 6 ماہ سے زائد عمر کا ہو، سال بھر سے کم ہو۔ اس حدیث کے ظاہر لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جزا کی قربانی اسی وقت درست ہے کہ جب آدمی مسنہ نہ ذبح کر سکے۔ چنانچہ بعض لوگوں کا مذہب یہی ہے، لیکن جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ مسنہ کا ذبح کرنا افضل یا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، سمجھے؟ تو اگر مسنہ ذبح کرنے کی قدرت ہو جب بھی جو ہے جزا کی قربانی جائز ہے۔ پڑھیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عمارة بن عن سعيد بن المسيب الجهني رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عقولا جزعا قال فرجعت به إليه فقلت إنه جزع فقال ارجع به فرجعت به۔ زید ابن خالد جوہنی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں تقسیم کیے قربانی کے جانور کہ لو تم اپنے اپنے یہاں قربانی کر لو۔ فآتانی عتودن جزعن، تو مجھے آپ نے عتود دیا، بکری کا 1 سالہ بچہ۔ تو بکری بکرا 1 سال کی عمر کا ہو تو قربانی کے لائق ہے نا۔ اس صورت میں کوئی کہتے ہیں فرجعت به الیہ، میں اسے لے کر آپ کے پاس گیا، فقلت، اور عرض کیا انہ جزع، یہ تو جزا ہے۔ فقال، آپ نے فرمایا ضحی به، تم اس کی قربانی کر لو۔ فضحیت به، چنانچہ میں نے اس کی قربانی کر لی۔ اب عتود کہتے ہیں 1 سال کے بکری کے بچے کو۔ 1 سال کی بکری کہاں بچہ دیتی ہے؟ یہاں ترکیب غلط ہو گئی، بکری کے 1 سالہ بچے کو، بکری کے 1 سالہ بچے کو عتود کہتے ہیں۔ تو اگر عتود بکری کے 1 سال کے بچے کو کہتے ہیں تو اس کی قربانی درست ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، اور اگر مراد عتود سے 1 سال سے کم عمر کا بچہ ہے تو اس صورت میں جس کو آپ نے اجازت دی تھی بس یہ جواز اسی کے ساتھ خاص ہے، دوسرے کے لیے نہیں۔ اور بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ عتودن کے بعد جزعن آیا ہے، عتودن کے بعد کیا آیا ہے؟ جزعن۔ اور ہم نے ابھی بتایا کہ جس طریقے سے جانوروں کی ہر قسم کے اندر مسنہ یعنی بڑی عمر کے جانور کو کہتے ہیں، اسی طرح سے جزع اس عمر سے کم کو کہتے ہیں۔ تو بکرے کے اندر مسنہ 1 سال کی عمر کا ہے نا، تو اس سے کم کا کیا ہوگا؟ جزع۔ تو عتودن کے بعد جزعن لانا یہ اس بات کو بتلاتا ہے کہ یہ 1 سال سے کم عمر کا تھا۔ اور اگلا جملہ فرجعت به الیہ، میں اسے آپ کے پاس واپس لے گیا کہ یہ تو جزع ہے، تو واپس لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر 1 سال کا تھا تو پھر واپس لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، لے جاؤ، تم قربانی کر لو، تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ اس صورت کے اندر یہ جن کو اجازت دی انہی کے ساتھ خاص ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن عاصم بن كليب عن ابيه قال كنا مع رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فامر مناديا فنادى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الجزع يؤتي مما يؤتي منه الثني۔ عاصم ابن کلیب اپنے باپ کلیب سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صاحب کے ساتھ تھے جو قبیلے بنی سلیم کے تھے،
اور جن کو مجاشع کہا جاتا تھا۔ ہم نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صاحب کے ساتھ تھے جن کو مجاشع کہا جاتا تھا، جو قبیلے بنو سلیم کے تھے۔ فعزت الغنم، تو اس وقت بکریاں نایاب ہو گئیں قربانی کے لیے۔ عزا یعزو کے معنی کم ہونا، قلیل ہونا، کمیاب ہو گئی، دونوں کے لیے آتا ہے، نایاب کے لیے بھی اور کمیاب کے لیے بھی۔ فَأَمَرَ مُنَادِيًا، آپ نے ایک اعلان کرنے والے کو حکم دیا اعلان کرنے کا۔ فنادا، انہوں نے اعلان کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان الجزاء یوفی مما یوفی منہ السنی، کہ جزا کافی ہو جاتا ہے اس چیز کو جس کے لیے کافی ہو جاتا ہے سنی۔ سنی کسے کہتے ہیں؟ مسنہ کو نا۔ تو اگر مسنہ نہ ہو تو اس کی جگہ پر جزا کافی ہو جائے گا۔ پڑھیے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاه فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاه فتلك شاة لحم فقام ابو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاه وعرفت ان اليوم دم اكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال إن عندي عناقا جزعة وهي خير من شاة لحم فهل تجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو خطبہ دیا قربانی کے روز عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد۔ فقال، اس خطبے میں آپ نے فرمایا، من صلی صلاتنا و نسکا نسکنا، جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہماری طرح قربانی کرے تو اس نے صحیح قربانی کی۔ ومن نسکا قبل الصلاۃ، جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور ہماری طرح قربانی کرے، نماز عید کے بعد ہم قربانی کرتے ہیں تو مطلب یہی ہوا کہ نماز کے بعد قربانی کرے تو اس نے صحیح قربانی کی۔ ومن نسکا قبل الصلاۃ، اور جو نماز عید سے پہلے قربانی کر لے، فتلک شاۃ لحم، تو گوشت کی بکری ہے۔ مطلب یہ کہ ٹھیک ہے گوشت حاصل ہو گیا لیکن اس سے قربانی نہیں ہوئی۔ فقام ابو بردہ ابن نیار، تو ابو بردہ ابن نیار کھڑے ہوئے۔ فقال یا رسول اللہ واللہ لقد نسکت قبل ان اخرج الی الصلاۃ، خدا کی قسم میں نے تو قربانی کر لی نماز کے واسطے نکلنے سے پہلے ہی، عیدگاہ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ہی میں نے قربانی کر لی۔ اب کہا گھر کے پکاؤ ابھی آتا ہوں۔ میں نے تو قربانی کر لی نماز عید کے واسطے نکلنے سے پہلے ہی۔ وعرفت، اور میں جانتا تھا کہ ان الیوم یوم اکل و شرب، کہ آج تو کھانے پینے کا دن ہے۔ فتعجلت، اس وجہ سے میں نے جلدی کی۔ فاکلت واطعمت اہلی و جیرانی، تو میں نے خود بھی کھایا، اپنے گھر والوں کو، پڑوسیوں کو بھی کھلایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک شاۃ لحم، وہ تو گوشت کی بکری تھی، قربانی تھوڑے ہوئی۔ فقال، تو ابو بردہ نے کہا، ان عندی عناقا جزعۃ، عناق کہتے ہیں 1 سال سے کم عمر کا بکری کا بچہ، چانچے جزعتن سے اس کی تاکید بھی آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 1 سال سے عناق ہے، یعنی 1 سال سے کم عمر کا بکری کا بچہ ہے۔ ویسے تو سال بھر سے کم کا ہے لیکن ہے بڑا تندرست، گھر کا پلا ہوا۔ وَهِيَ خَيْرٌ مِّن شَأْتَيْ لَحْمٍ، گوشت کی 2 بکریوں سے بھی وہ بہتر ہے۔ فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي،
تو کیا وہ میری طرف سے کافی ہو جائے گا قربانی کے لیے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں کر لو، لیکن ولن تجزی عن احد بعدک، تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف سے وہ کافی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو خصوصی اجازت تھی۔ اصل میں ابتدا کے اندر عام طور سے قربانی کا جانور خریدنے کی وسعت نہیں تھی، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جن کے پاس قربانی کی وسعت اور گنجائش ہے تو وہ صرف اتنا گوشت اپنے پاس روک لے، اپنے یہاں روک لے جو 3 دن کے لیے کافی ہو، اور باقی گوشت جو ہے ہدیہ اور صدقہ کر دیا کریں۔ لیکن بعد میں جب مال کی فراوانی ہوئی، وسعت اور گنجائش ہو گئی، ہر شخص کے پاس قربانی کا جانور خرید کر قربانی کرنے کی، تو اس کے بعد پھر وہ نہیں منسوخ ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ اب جو ہے یہ جب تک چاہو، جب تک کے لیے چاہو تب تک گوشت روک لو، کوئی ضروری نہیں رہا تقسیم کرنا۔ پڑھیے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه انه قال ضحى قال لي يقال له ابو برده قبل الصلاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم فقال يا رسول الله ان عندي داجنا جزعه من المعز فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك۔ وہی قصہ ہے۔ حضرت بارہ ابن عازب کہتے ہیں ضحى خال لی یقال له ابو بردہ قبل الصلاۃ، میرے ایک ماموں نے جنہیں ابو بردہ کہا جاتا تھا نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، تو ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاتو کا شات اللحم، تمہاری بکری تو گوشت کی بکری تھی، وہ قربانی کا جانور تھوڑے تھا۔ فقال یا رسول اللہ، تو عرض کیا اللہ کے رسول ان عندی داجن جزعۃ من المعز، میرے پاس بکری کے 2 پالتو جزے ہیں۔ جزے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی سال بھر سے کم کے۔ داجن کے معنی پالتو، تسنیہ ہے داجنا جزعۃ من المعز، میرے پاس بکری کے 2 پالتو بچے ہیں۔ ہاں، میرے پاس بکری کے کم عمر کے، یہ کم عمر ترجمہ کر رہے ہیں جزا کا، اور کم عمر سے مراد کیا ہے؟ بکری کے اندر سال بھر سے کم، میرے پاس بکری کے کم عمر کے 2 بچے ہیں۔ فقال، آپ نے فرمایا اذبح، اس کو ذبح کر لو، والا تصلح لغیرک، اور تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے درست نہیں ہے۔ پڑھیے۔ باب ما يكره من الضحايا وبه قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم ما لا يجوز في الأضاحي فقال فأمر فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال 4 لا تجوز في الأضاحي العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ضلعها والكبيرة التي لا تلقي قال خذ فإني أكره أن يكون في السن نقص فقال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد۔ باب ما یکرہ من الضحایا، قربانی کے ان جانوروں کا بیان جو مکروہ ہیں۔ قربانی اللہ کے لیے کی جاتی ہے، تو اللہ کے لیے جب کی جاتی ہے تو اسے کیا ہونا چاہیے؟ خود اپنے کو کم سے کم محبوب ہونا چاہیے، محبوبی چیز اللہ کے راستے میں پیش کرنی چاہیے۔ اب اگر وہ عیبدار ہے اور ایسا عیب جانور کے اندر ہے جو موجب نفرت ہے، یا یہ کہ لوگوں کی نظر کے اندر وہ کم قیمت والا ہے، گھٹیا سمجھا جاتا ہے، تو ایسے کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔
عبید ابن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت برا ابن عازب سے پوچھا ما لا یجوز فی الاضاحی، ان جانوروں کے متعلق جو قربانی میں جائز نہیں، فقال، تو حضرت برا ابن عازب نے فرمایا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنا حالے کی میری انگلیاں آپ کی انگلیاں سے چھوٹی اور میرے پوروں بھی، انگلیوں کے سرے بھی آپ کے پوروں سے چھوٹے۔ اس کا کیا مطلب؟ قربانی سے بس جو نظر آیا اس کو ادباً بیان کر دیا۔ فقال، قال بمانا اشارہ ہے، تو آپ نے اشارہ کیا اس طرح، اربعون، سمجھے نا، اربعون لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور، 4 ہیں جو قربانی کے جانوروں میں جائز نہیں ہیں۔ الاوراء بین عورها، کانا جانور، یک چشم، سمجھے نا، جس کا ایک آنکھ سے نظر نہ آتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کانا، اعور، اورا۔ الاوراء کانا جانور، بین عورها، جس کا کانا پن بالکل واضح اور ظاہر ہو۔ یہاں کھڑا ہے، آپ ادھر سے آواز دیں لے لے، اور ادھر دیکھ رہا ہے، ہاں، تو کانے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک نیتا تھے کانے، وہ تقریر کر رہے تھے اور تقریر میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوں، تو مجمع سے آواز آئی کانے کی قربانی جائز نہیں۔ الاوراء بین عورها، کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر اور واضح ہو۔ والمریضۃ بین مرضها، اور وہ بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو۔ کیسے واضح ہے؟ کہ گھاس چارہ کچھ نہیں کھاتا، گھاس چارہ کچھ نہیں کھاتا، تو یہ علامت اس بات کی کہ بیمار ہے۔ والارجاء بین ضلوها، اور لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، 2 قدم نہیں چلتا گر پڑتا ہے، اور لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ والکبیرۃ التی لا تنقی، اور ایسا بوڑھا جانور کہ جو ہڈی میں گودا نہیں رکھتا، اور ایسا بوڑھا جانور لا تنقی جو ہڈی میں گودا نہیں رکھتا۔ قال، کہتے ہیں برا ابن عازب، قلت، کہ میں نے عرض کیا، ہاں نہیں، یہ عبید ابن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت برا ابن عازب سے کہا فإنی اکرہ ان یکون فی السن نقص، میں ناپسند کرتا ہوں اس بات کو کہ عمر میں کوئی کمی ہو۔ فقال ما کرہت فدعہ، جس کو تم ناپسند کرو اسے چھوڑو، کون کہتا ہے تم اس کی قربانی کرو، لیکن دوسروں کو وہ منع نہ کرو، جس کو تم ناپسند کرو اسے چھوڑ دو۔ ولا تحرمہ علی احد، اور دوسرے کو اس سے مت روکو۔ پڑھیے۔ وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا وحدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى المعنى عن ثور قال حدثني ابو حميد الرعيني قال اخبرني يزيد بن مصر قال اتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت يا ابا الوليد اني خرجت التمس الضحايا فلم اجد شيئا يعجبني غير الهرماء فكرهتها فما تقول؟ فقال افلا جئتني بها؟ قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني. قال نعم انك تشك ولا اشك. انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفاة والمستأصلة والبخاء والمشجعة والكسراء. فالمصفرة التي تستأصل اذنها حتى
الإبل وصماقها والمستأصلة التي يستأصل قرنها بأصله والبخاء التي تخف عينها والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسراء والكسيرة. یزید ذو مصر کہتے ہیں کہ میں عتبہ ابن عبد السلمی کے پاس گیا، فقلت، اور ان کی کنیت سے خطاب کرتے ہوئے میں نے کہا کہ اے ابو الولید، انی خرجت التمس الضحایا، میں قربانی کے جانور تلاش کرنے کے لیے نکلا، فلم اجد شیئا یعجبنی، تو نہیں پایا میں نے کوئی بھی ایسا جانور جو مجھے پسند آئے، غیر سرماء، سوائے دانت جھڑے ہوئے جانور کے. مجھے کوئی قربانی کا جانور ملا ہی نہیں، ایک ملا بھی تو اس کے سارے دانت ٹوٹے ہوئے جھڑے ہوئے تھے. سرما وہ جانور کی جس کے دانت جھڑ گئے ہوں. نہیں پایا میں نے کوئی بھی ایسا جانور جو مجھ کو پسند آئے، غیر سرماء، سوائے دانت جھڑے ہوئے جانور کے. فکرہتھا، میں نے اس کو ناپسند کیا کہ اس بڈھے کو کیا لے جاؤں. فما تقول، تو آپ کیا کہتے ہیں. فقال، تو انہوں نے کہا افلا جئتنی بہا، حضرت عتبہ ابن عبد السلمی نے کہا افلا جئتنی بہا، تم اس کو میرے پاس کیوں نہیں لے آئے، تم میرے واسطے خرید لیتے. قلت، میں نے عرض کیا سبحان اللہ، تجوز عنکا ولا تجوز عنی، آپ کی طرف سے جائز اور میری طرف سے جائز نہیں. میں نے تو اس لیے نہیں لیا کہ یہ عیبدار ہے، شاید قربانی اس کی درست نہ ہو اور آپ کے لیے درست. قال نعم، کہاں، انکا تشک ولا شک، تمہاری طرف سے ناجائز ہے اس لیے کہ تم اس کے جواز کے بارے میں شک کرتے ہو، اور میری طرف سے جائز ہے اس لیے کہ لا شک، میں اس کے جواز میں کوئی شک نہیں کرتا ہوں. انما نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنو کن عیبدار، کس قسم کے عیب والے جانوروں کی قربانی سے آپ نے منع کیا ہے. انما نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المصفرتی، منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصفرہ سے اور مستاصلہ سے اور بخقا سے اور مشیعہ سے اور کسرا سے. اب آگے مصنف خود تفسیر کر رہے ہیں، سمجھے نہیں، اس وجہ سے میں نے ترجمہ نہیں کیا. فالمصفرۃ التی تستأصل اذنها، مصفرہ، مصفرہ نہیں بلکہ مصفرہ. مصفرہ وہ جانور ہے کہ جس کے کان جڑ سے اکھڑے ہوئے ہوں، جڑ ہی سے کان نہ ہو، سمجھے نا، یعنی سوراخ بالکل اوپر ہی رکھا ہوا ہو. اگر کان ہوتا ہے تو کان سے گزرنے کے بعد نمبر آتا ہے سوراخ کا نا، لیکن یہاں سوراخ اوپر ہی ہے، کوئی اس کے اوپر پردہ ہی نہیں. مصفرہ وہ جانور ہے کہ جس کے کان جڑ سے اکھڑے ہوئے ہوں، حتی یبدو سماخها، یہاں تک کہ اس کے کان کا سوراخ اوپر ہی نظر آتا ہو. والمستأصلہ التی یستأصل قرنها من اصلہ، اور مستاصلہ وہ جانور ہے کہ جس کے جڑ ہی سے سینگ نہ ہو. مستاصلہ وہ جانور ہے کہ جس کے سینگ اس کی جڑ ہی سے اکھڑے ہوئے ہوں. اور بخقا التی تبخق عینها، اور بخقا وہ جانور ہے کہ جس کی آنکھ بے نور ہو. کیا مطلب، یعنی آنکھ کی صورت تو ہے، آنکھ کی صورت تو ہے، آنکھ ہے لیکن اس میں روشنی بالکل نہیں. اور بخقا وہ جانور کہ جس کی آنکھ بے نور ہو،
والمشیع التی لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، اور مشیعہ وہ جانور ہے جو ریوڑ کے پیچھے نہیں چل پاتی، کیوں؟ لاغری اور کمزوری کی وجہ سے۔ ریوڑ چل رہا اور یہ اکیلے بیچارہ چل رہا، اس کو ہاتھ سے دھکیل رہا ہے۔ مشیع وہ جانور ہے جو ریوڑ کے پیچھے نہیں چل پاتا لاغری اور کمزوری کی وجہ سے۔ والکسراء الکثیرۃ، اور کسرا ٹوٹے پیر والا جانور ہے۔ کسرا ٹوٹے ہوئے پیر والا جانور ہے۔ تو مصنف نے خود ان الفاظ کی تفسیر کر دی۔ پڑھو۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن سمع بن نعمان وكان رجل صديق عن علي رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير فقلت لأبي إسحاق ذكر عظما قال لا قلت فما المقابلة قال يقطع طرف الأذن فقلت فما المدابرة قال يقطع من مؤخر الأذن قلت فما الشرقاء قال الشرق شرق الأذن قلت فما الخرقاء قال تخرب أذنها للشمة. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں حدیث کی سند میں ابو اسحاق ہے جو شریح ابن نعمان سے روایت کرتے ہیں، اور شریح ابن نعمان حضرت علی سے۔ حضرت علی نے فرمایا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، حکم دیا ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم اچھی طرح دیکھ بھال لیا کریں، ہم اچھی طرح دیکھ بھال لیا کریں قربانی کے جانور کی آنکھ کو اور کان کو کہ صحیح سالم ہے یا نہیں۔ ولا نضحی بعوراء، اور نہ قربانی کریں، یعنی اس بات کا بھی حکم دیا تھا کہ ہم نہ قربانی کریں کانے جانور کی، ولا مقابلۃ، اور نہ مقابلہ کی، ولا مدابرۃ، اور نہ مدابرہ کی، ولا خرقاء، اور نہ خرقہ کی، ولا شرقاء، اور نہ شرقہ کی۔ قال زہیر، ابو اسحاق کے شاگرد زہیر کہتے ہیں فقلت لأبی اسحاق، تو میں نے حضرت الاستاذ ابو اسحاق سے پوچھا اذکر عظما، کیا آپ کے استاد شریح ابن نعمان نے عظم یعنی ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کا بھی ذکر کیا؟ قال لا، تو کہا نہیں۔ قلت، زہیر کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا، کس سے؟ اپنے استاد ابو اسحاق سے، کہ حضرت الاستاذ یہ جو آپ انگریزی پڑھ گئے ہیں اس کا معنی بھی بتلائیے۔ فمل مقابلہ، مقابلہ سے کیا مراد؟ یہ مقابلتن بروزن مفعلت باب مفعلت کا مصدر نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے۔ قابلہ یقابل مقابلتن فہو مقابل، وقوبل یقابل مقابلتن فہو مقابل۔ مقابل اس میں مفعول مذکر اور مقابلتن اس میں مفعول مؤنث۔ فمل مقابلت، تو مقابلہ کا کیا معنی؟ قال یقطع طرف الاذن، کان کا، جانور کے کان کا کنارہ کاٹ دیا جائے، جانور کے کان کا کنارہ کاٹ دیا جائے، سمجھے نا؟ الگ نہ کیا جائے بلکہ تھوڑا سا کاٹ دیا جائے، لٹکا رہنے دیا جائے۔ ایک تو ہوتا ہے کاٹ کر ایک دم بالکل الگ کر دو، ایسا نہیں، اس کو کہتے ہیں مقابلہ۔
کالا یقطع طرف الاذن، سامنے سے کان کا کنارہ کاٹ دیا جائے. فقلت، پھر میں نے پوچھا فمل مدابرہ، یہ بھی اس مفعول ہے، اور مدابرہ کیا ہے؟ قال یقطع من مؤخر الاذن، کان کے پچھلے حصے سے کچھ کاٹ دیا جائے. قلت فما الشرقہ، شرقہ کیا ہے؟ قال تشق الاذن، جانور کے کان کو لمبائی میں پھاڑ دے. شرقہ وہ ہے کہ جس کے کان کو تم لمبائی میں پھاڑ دو، چیر دو، بس دو حصہ ہو جائے. سمجھے؟ جیسے یہ کان ہے نا، اور اس کو چیر دیا، یوں دو حصہ ہو گیا، الگ نہیں. قلت فما الخرقاء، اور خرقہ کیا ہے؟ قال تخرق اذنها، خرقہ یہ ہے کہ اس کے کان کو گولائی میں پھاڑ دو، یعنی یوں گول سوراخ سا کر دو. کس واسطے؟ علامت کے واسطے، للسمتی. پڑھیے. وفيه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن جريج بن كليب عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى بعذباء الاذن والقرن. قال ابو داود جريج سدوسي بصري لم يحدث عنه الا قتادة. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اس بات سے ان یضحى بعذباء الاذن والقرن، منع فرمایا اس بات سے کہ قربانی کی جائے کٹے ہوئے کان والے اور ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی. اذباء الاذن کٹے ہوئے کان والے، اذباء القرن ٹوٹے ہوئے سینگ والے. منع فرمایا اس بات سے کہ قربانی کی جائے کٹے ہوئے کان والے اور ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی. سند میں آیا ہے جرئی ابن کلیب. ابو داؤد کہتے ہیں جرئی قبیلے کے اعتبار سے سدوسی ہیں، سکونت کے اعتبار سے بصری ہیں. لم یحدث عنہ الا قتادہ، ان سے نہیں حدیث روایت کی ہے کسی نے سوائے قتادہ کے. چونکہ اس حدیث میں ان سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ قتادہ ہی ہیں. پڑھی. وبه قال حدثنا احمد بن محمد وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام عن قتادة قال قلت يعني لسعيد بن المسيب من اعظم قال النصف فما فوقه. قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید ابن مسیب سے پوچھا مل اعظم، کٹے ہوئے کان والا جانور کون ہے؟ کون ہے؟ کیا جس کا کان کٹا ہوا؟ مطلب یہ کتنا کان کٹا ہوا ہو تو اس کو اعظم کہا جائے گا، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، یہ مطلب ہے. اعظم کون سا جانور ہے؟ قال النصف فما فوقه، جس کا نصف یا نصف سے زائد، جس کے کان کا نصف یا نصف سے زائد حصہ کٹا ہوا اسے اعظم کہا جائے گا، جس کی قربانی جائز نہیں ہے. اس کا مطلب نصف سے کم حصہ اگر کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. چلو کوئی صاحب پوچھ رہے قبل صلاۃ العید قربانی جائز نہیں ہے. یہ حکم شہر والوں کے لیے ہے. اس کی دلیل کتاب میں آئی ہوتی حدیث بن جائے گی، لیکن دیہات والوں کے لیے صبح صادق کے بعد بھی جائز ہے
جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی ان کے لیے تھوڑا ہے، جہاں عید کی نماز ہوتی ہے سمجھے، یعنی مصر کے اندر، وہاں کے لیے یہ حکم ہے کہ نماز سے پہلے جو ہے قربانی کرنا جو ہے جائز نہیں، اور جہاں نماز ہوتی ہی نہیں عید کی ان کے لیے جائز ہے صبح صادق کے بعد،